لاپتہ ہو گیا ہوں۔ کئی ہفتے ہوئے پولیس کو رپورٹ لکھوائے، تب سے روز تھانے جاتا ہوں، حوالدار سے پوچھتا ہوں میرا کچھ پتہ چلا؟ ہمدرد پولیس افسر مایوسی سے سر ہلاتا ہے، پھنسی پھنسی آواز میں کہتا ہے ابھی تک تمہارا کچھ سراغ نہیں ملا۔ پھر وہ تسلی دیتا ہے کسی نہ کسی دن تم مل ہی جاؤ گے، بے ہوش کسی سڑک کے کنارے یا بری طرح زخمی کسی اسپتال میں، یا لاش کی صورت کسی ندی میں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں بازار چلا جاتا ہوں، اپنا استقبال کرنے کے لیے گل فروش سے پھول خریدتا ہوں، اپنے زخموں کے لیے کیمسٹ سے مرہم پٹی کا سامان، تھوڑی روئی اور درد کشا گولیاں، اپنی آخری رسومات کے لیے مسجد کی دکان سے ایک کفن، اور اپنی یاد منانے کے لیے کئی موم بتیاں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر موم بتی نہیں جلانی چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ آنکھ کا تارا لاپتہ ہو جائے تو روشنی کہاں سے لائیں؟ گھر کا چراغ بجھ جائے تو پھر کیا جلائیں؟ آج مشال خان کی دوسری برسی ہے۔ مشال خان مردانکی خان عبدالولی خان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کو 2017 میں آج ہی کے دن ایک ہجوم نے توہین مذہب کے غلط الزام کے نتیجے میں مار ڈالا بے دردی سے۔ اس وقت خاصا اس پر شور اٹھا تھا۔ آج پورے ملک میں مشال ڈے منایا گیا اور مختلف تنظیموں نے مختلف شہروں میں جلوس بھی نکالے، جس میں اظہار یکجہتی کا بھی اظہار کیا گیا۔ تو پہلے ایک نظر ان مظاہروں پر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ اسی طرح آپ ملیٹنسی، دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف دامے درمے سخنے اس کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ مشال کی جدوجہد کیا تھی؟ وہ جدوجہد اس طبقاتی نظام تعلیم کے خلاف تھی، اور جب تک یہ نظام ہے، یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے، تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور اسی اس جدوجہد کے تسلسل کے اندر ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ ہم سب کا بھی ایک مقصد ایک ایسے نظام کی طرف ہے جو کہ ایک کسی بھی مذہب کی بنیاد پہ یا پھر آپ کے سوشل سٹیٹس کی بنیاد پہ یا پھر آپ کے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ تفریق نہ کرے۔ اس چیز کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، ہم مشال کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم ہماری نوجوان نسل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری موجودہ سرکار سے، ہماری عمران خان سے درخواست ہے کہ اس چیز کا وہ نوٹس لیں اور اسٹوڈنٹ یونینز کو جلد از جلد بحال کریں۔ ایک نوجوان پر، ایک طالب علم پر آپ بلیس فہمی کا الزام لگا کر آپ اس کو مار دیتے ہیں۔ ظلم و بربریت کی یہ انتہا ہے کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے مشال خان کے والد اقبال لالہ سے، جنہوں نے 2 سال تک نہ صرف مشال کے لیے انصاف کے ایک قانونی جنگ لڑی، بلکہ ہمارے لیے تو ایک بہت انسپائرنگ پرسنالٹی بنے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو کھو دینے کے باوجود یہ طے کیا کہ وہ اس معاشرے میں ایسا واقعہ کسی دوسرے طالب علم کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے اور اس پر آواز اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال لالہ۔ اقبال لالہ، ان 2 سال میں آپ نے جو جد و جہد کی تو اس میں کیا پایا؟ جہاں تک جد و جہد کا تعلق ہے تو میں نے تو جو پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ میرا مشال خان تو قتل ہو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، اور ہر گھر میں جو مشال موجود ہے تو میں اس کے لیے یعنی جد و جہد کر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں، اس حوالے سے کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کی بھی حفاظت ہو سکے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے تمام عوام نے، سول سوسائٹی نے، وکلاء برادری نے، ڈاکٹر صاحبان نے، شاعر ادیبوں نے، اور خاص کر میڈیا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ تو اس حوالے سے تو میں مطمئن ہوں، لیکن جہاں تک جو ہے نا یہ قانونی چارہ جوئی کی بات ہے تو اس میں سے جو پہلا عدالت تھا ATC کورٹ ایبٹ آباد کا، اس نے جو کچھ فیصلہ کیا تھا اس سے میں کچھ حد تک مطمئن ہوں، لیکن کچھ مطمئن نہیں ہوں، اور جو بعد میں جو ہے نا ابھی جو فیصلہ ہوا ہے اس سے بھی تھوڑے حد تک مطمئن ہوں اور کچھ جو نہیں ہوں۔ تو اس حوالے سے میں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، اور یہ جو میں اطمینان کی بات کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے جو طالب علموں کے حقوق کا
بات کرتا تھا اور جو کرپشن کے خلاف میرے بیٹے نے آواز اٹھایا تھا، تو اس حوالے سے ان لوگوں سے جو کچھ نہ ہو سکا تو اس پر بلاسفیمی کا جھوٹا الزام لگایا۔ تو کم از کم عدالتوں نے جو فیصلے کیے، اس جو بلاسفیمی کا الزام تھا، جو قابل گرفت جرم تھا، یعنی جس کو میں تو کم از کم جج صاحبان نے اس کی تصدیق کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جھوٹا الزام تھا، اور جن لوگوں نے اپنے فیصلے میں کہ یہ جو جھوٹا الزام ہے، آخر اس کے خلاف کون سے قوانین ہے، وہ ابھی تک اسمبلی نے نہیں بنائے ہے، GIT رپورٹ میں بھی آیا ہے۔ تو جہاں تک جو مشکلات ہے، تو مشکلات تو میں نے بہت برداشت کی ہے، کیونکہ میں پہلے ہی دن سے میرے پاس ساتھ تو کوئی پارٹی نہیں تھی، تنظیم نہیں تھا، اکیلا میں جدوجہد کر رہا ہوں، اکیلا اس میں نکلا تھا۔ تو چلو اس حوالے سے میرا عوام نے جو ساتھ دیا، اس پر میرا دل تھوڑا مطمئن ہے، لیکن ریاست کی طرف سے یا مقتدر قوتوں کی طرف سے اس حوالے سے اتنا مجھے کوئی جو ہے نا وہ رسپانس نہیں ملا ہے، کیونکہ جو میرے مخالف 25 وکالات تھے پہلے، اور اب بھی جو 5-6 وکالات تھے، تو وہ طاقتور قوتیں ایک وکیل کو 25-25 لاکھ 10-10 لاکھ روپے دے کر جو ہے نا وہ میرے مقابلے میں تھے۔ لیکن چلو پھر بھی میرے وکلاء صاحبان نے جو ہے نا جو میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے نا بہت سی چیزوں کو انہوں نے جیتا ہے۔ لیکن کم از کم اتنا ہوا ہے کہ سول سوسائٹی کے دماغ میں اور سمجھ میں، اور خاص کر طالب علموں کے سمجھ میں یہ آ گیا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو ہے مشال خان کے حوالے سے 13 اپریل کو جگہ بجگہ پاکستان میں جو ہے نا مشال مارچ ہو رہا ہے، تو یہ ایک خوش آئند اقدام ہے۔ لوگ ابھی تک باشعور ہو رہے ہیں، اور جتنا زیادہ شعور آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کا تدارک ہو جائے گا۔ آپ کی اس جدوجہد سے معاشرے میں کوئی بدلاؤ آیا؟ یعنی یہ جو زہر ان لوگوں نے پھیلایا تھا، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے اتر رہا ہے، اور سوسائٹی ساتھ دے رہی ہے۔ اور جہاں تک حکومت کا تعاون ہے، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے حکمران ہے، وہ اپنے ملک کے بچوں کی حفاظت کرے، اور یعنی اس کے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو تحفظ دے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو تعلیم کے اندر جو نصاب کا بیانیہ ہے، اس کو بھی تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو پروفیسر پڑھاتے ہیں اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کتاب میں تو وہ چیز ہے، لیکن یہ کس طرح پڑھاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو حکومت کو جو ہے نا وہ نوٹس لینا ہوگا۔ ہاں جی، اور جہاں تک ہم لوگ ہیں، ہم تو اکیلے لڑ رہے ہیں، ساتھ بس سوسائٹی والے یہ لوگ یا وکلاء ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر، جہاں تک یعنی یہاں تک کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ یعنی یونیورسٹی نے بھی کوئی جو وہاں کا عملہ ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کا جو حکومت کا جو تعلیم کا وزیر تھا، اس نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، تمام دنیا میں اس پر جو ہے نا کتنا ریزسٹنس ہو رہا ہے۔ اس سارے عرصے میں ظاہر ہے آپ نے ایک پرسنل کاسٹ بھی دی، آپ کی فیملی نے بھی سفر کیا، آپ کی بچیوں کی تعلیم بھی متاثر ہوئی، اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا۔ آپ لوگ خود بہتر جانتے ہوں گے کہ یہاں تک پہنچانے میں ماں باپ نے کتنا کردار ادا کیا ہوا ہوگا، اور لیکن وہ تو نقصان ہمارا جو ہو گیا وہ اس ملک کا بھی ہو گیا کہ ایک ایماندار شخص کو جو ہے نا وہ درمیان سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن بعد میں جو ہے نا میرے کاروبار پر بھی اثر ہو گیا۔ میرے کاروبار اب ایک حصہ رہ گیا ہے، 2 حصے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ تھریٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک بچیوں کی تعلیم کا ہے تو وہ بھی سوا سال جو ہے نا وہ تعلیم کے لیے نہ جا سکے۔ ابھی آپ لوگ آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ میری بچی جو ہے نا وہ جا رہی تھی، تو اس کے ساتھ ہم آتے جاتے رہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن چونکہ تعلیم کو جو ہے نا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں اور انسانی زندگی کے لیے آکسیجن سمجھتے ہیں، تو وہ چیز ہم نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن کم از کم 1.25 سال تک جو ہے نا اس پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ آخر میں
مردان کی یونیورسٹی میں جو JIT میں بھی بعد میں کہا گیا کہ یہ جو مشال کو جس طرح قتل کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے توہین مذہب کی تھی، بلکہ یہ وجہ تھی کہ اس نے یونیورسٹی میں بد انتظامی اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے اس کے بعد جو JIT میں بھی جیسے آیا تھا کچھ یونیورسٹی میں بدلا؟ یونیورسٹی نے کوئی کمیٹی میرے خیال میں تو نہیں بنائی ہے، اور یہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. اور جو انتظامیہ میں چونکہ مشال خان طالب علموں کے حقوق کے ساتھ ساتھ کرپشن کے خلاف بھی بات کر رہا تھا، تو وہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ کیا تعاون کرے گی، وہ کیا کمیٹی بنائے گی؟ انہوں نے تو یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے اس کا رپورٹ بھی نہیں کیا ہے. تو کیونکہ جو لوگ خود جو ہے نا اس میں یعنی ہدایت کار ہو اور جو خود ملوث ہو اور یا اس کے پیچھے جو سیاسی ہاتھ ہو وہ ملوث ہو، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ تو مطلب یہ ہے کہ خاموشی مجرمانہ انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. یہ ہیں اقبال لالا، اور ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات ہے. اور ظاہر انصاف بھی ملا انہیں کہ تقریباً 7 لوگوں کو جو ہے، ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہوئی، 6 لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی، اس کے علاوہ بھی سزائیں ہوئیں. ابھی ظاہر ہے ان سزاؤں پر عمل درآمد باقی ہے کیونکہ سب سزائیں چیلنج ہوئی ہیں. تو لیکن اس میں ایک چیز جو ہے، ہر سیاہ چیز میں کہیں نہ کہیں ایک روشنی بھی ہوتی ہے. مثلا یہ اس لحاظ سے بہتر ایک مثال ہے کہ اس کی طرح کی جو سملر کیسز ہیں وہ برسوں لٹکے رہتے ہیں. لیکن مشال خان کا جو کیس تھا پچھلے 2 سال میں، اسے میڈیا کا پریشر کہہ لیں، سول سوسائٹی کا پریشر کہہ لیں، یا خود اقبال لالا کا جو ریزالو تھا اسے وہ کہہ لیں، ریاست نے روایتی جو رکاوٹیں ہیں وہ نہیں کھڑی کی، اور یہ کیس جو ہے ہوتا ہواتا اپنے منطقی انجام تک، کم از کم عدالت کی حد تک پہنچا. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کی قسمت میں فیصلہ اب تک نہیں دیکھا گیا. تو یہ اس اسٹریٹجی میں سے ایک اگر کوئی مثبت چیز ہے، بالکل، اور اگر یہ کوئی ماڈل ہے تو یہ آگے چلنا چاہیے. بے شک. اور ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ایک اور اہم موضوع ہے اس پر بات کریں. ویلکم بیک. 2014 کے آرمی پبلک اسکول سانحے کو کون بھول سکتا ہے؟ اب اس بات کو تقریباً 4.25 سال ہو چکے ہیں، اور جو شہید ہونے والے پیرنٹس نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ان کے جو بچے اس واقعے میں شہید ہوئے اس کے جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، جس پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے گزشتہ سال اکتوبر میں یہ حکم دیا تھا کہ یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو 6 ہفتوں کے اندر اس بات کا فیصلہ کرے اور تعین کرے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، اس میں کون کون جو ہے اس کا ذمہ دار ہے. خیر وہ 6 ہفتے بھی گزر گئے اور اب 6 ماہ ہو چلے ہیں. شروع میں خاصی سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ ہوئیں، مگر اب معاملہ ایک دفعہ پھر اٹک رہا ہے کیونکہ کچھ جو ہیں آفیسرز کے انٹرویوز کے لیے سیکٹری ڈیفنس کو درخواست دی گئی تھی، جس کے جو ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. پہلے گزشتہ ماہ ایک درخواست دی گئی جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جس پر انہوں نے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں پاکستان اور بھارت کے. اس کے بعد جو ہے دوبارہ درخواست دی گئی تو ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. والدین ایک بار پھر پریشان ہیں. آج ہمارے ساتھ 2 خواتین موجود ہیں. فلک ناز صاحبہ جن کے 2 بیٹے سیف اللہ درانی اور نور اللہ درانی APS حملے میں شہید ہوئے تھے، اور شاہانہ خان جنہوں نے شہداء فورم کے پلیٹ فارم سے ایک بڑی جد و جہد کی اور انہوں نے ڈی چوک پہ آ کے مظاہرے کیے، پشاور میں مظاہرے کیے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن بن تو گیا مگر اب وہ کسی جگہ پہنچ نہیں پا رہا، تو ہم نے سوچا کہ ان سے دوبارہ بات کر لیں. السلام علیکم شاہانہ صاحبہ.
جی وعلیکم السلام. شانہ صاحبہ آپ بتائیے کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں جوڈیشل کمیشن کے مکمل ہونے میں؟ جی ایسا ہے کہ تقریباً آپ دیکھ لیں اکتوبر سے تک انہوں نے آرڈر ہوا تھا. 5 اکتوبر میں جو ہے وہ 5 اکتوبر 2018 کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے مطلب آرڈر ہو گیا تھا. پھر یہاں پر جو ہے وہ 17 اکتوبر کو مطلب صحیح طریقے سے ہائی کورٹ کی طرف سے ایک صحیح کمیشن قائم ہو گیا تھا. اور ہم سب لوگوں نے اس میں مطلب جتنے بھی کمنٹ دے سکتے تھے, جتنے ثبوت پرووائڈ کر سکتے تھے, ہم نے پوری طرح تمام پیرنٹس نے, ایون کہ جو ہمارے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے زخمی جو تھے, اور اس کے علاوہ کافی اور بھی جو لوگ تھے جو اس میں ہمارے ساتھ انوالو تھے, انہوں نے اپنے کمنٹس اس میں لکھوائے اور اس کو بھرپور کامیاب بنانے کی کوشش کی. اور یقین کریں ہم تہہ دل سے اس وقت بھی مطلب پر امید تھے. لیکن ابھی جو سچویشن چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی مطلب کہ اب نیا سال شروع ہو گیا, نئے سال میں بھی 3-4 مہینے مطلب اوپر ہو گئے اور ابھی تک مطلب اس کی کوئی ایسی رپورٹ ہمیں سامنے نہیں لائی جا رہی. یقین کریں ہماری آنکھیں ہمارے کان اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ کب اس کا مطلب یہ سب کچھ سامنے آئے گا. اور میں کہتی ہوں اس کا جو سامنے جب آئے نا, تو اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سامنے آئے تو ہمارے سامنے ان مجرموں کا تعین کیا جائے, ہمارے سامنے ان لوگوں کو لایا جائے. اور ہمیشہ کہیں کہ ہر لمحے ہم نے صرف یہی کہا کہ ہمیں اپنے دشمن دکھائے جائیں. لیکن چونکہ جیسے میں نے کہا کہ 4-5 مہینے اور بھی مطلب نئے سال میں بھی شروع ہو گئے اور ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں آ رہا. ہم سارے پیرنٹس صرف اسی چیز کے پیچھے لگے ہیں کہ ابھی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. پچھلے دنوں چونکہ معلومات بھی کی گئی کہ کمیشن میں مطلب کیا آگے کارروائی ہو رہی ہے, کب یہ مکمل ہو رہا ہے, کب سامنے آ رہا ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ منسٹری جو ہے وہ ڈیفینس منسٹری سے جو ہے وہ جواب نہیں مل رہا. اور یہی کہا گیا کہ منسٹری کے, جیسے آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا, اس میں کافی افواہیں بھی پھیلائی گئیں کہ جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ مطلب وائنڈ اپ ہو گیا ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, اس کو چھپا لیا گیا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اس کو چھپانا اتنا آسان نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے بچے لاوارث نہیں ہیں, ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں, اسی عزم کے ساتھ کھڑے ہیں, اسی جوش کے ساتھ کھڑے ہیں, اسی انتقام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ایک میں کہوں نا کہ صرف اسفن نہیں گیا اس میں, ایک صرف اسفن کا قصہ نہیں ہے, یہ ہمارے 144 بچوں کا قصہ ہے, 144 والدینوں کا قصہ ہے, 144 خاندانوں کا قصہ ہے. تو یہ آسانی سے فراموش نہیں کیا جائے گا اور ہم ابھی بھی اس کے پیچھے لگیں گے. اور بہت اچھا میں کہتی ہوں کہ اللہ میاں ہمیں موقع بار بار دیتا ہے, آپ جیسے لوگ سامنے آتے ہیں اور آپ جیسے لوگ ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جس میں ہم اپنی آواز بن کے جو ہے وہ اس بات کو پروموٹ کریں. اور میں کہتی ہوں, میں آپ کو مطلب ابھی میں چاہتی ہوں کہ میڈیا کے توسط سے میں یہ بات کہوں کہ اگر ہم اس چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوئے, یقین کریں ہمیں وہی درد ابھی بھی موجود ہے, وہ دکھ ہمیں ابھی بھی زندہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر 4 سال گزر گئے اور 5واں سال شروع ہو گیا تو کوئی یہ سوچے کہ بچے کوئی بھول جائے گا. یقین کریں ہم نہیں بھولیں گے, ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ہمارے گھر میں تو ابھی بھی وہی 16 دسمبر ہے. یقین کریں خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں, خاندانوں میں فنکشن ہو رہے ہیں, موجود نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں, ہمارے ساتھ وہ خوشیاں نہیں ہیں. کیا ہم اس کو فراموش کر دیں گے؟ اور میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس میڈیا کے توسط سے میں کہتی ہوں کہ اگر ہماری جوڈیشل انکوائری کا اگر قصہ صحیح نہیں ہوا تو ہم یونائٹڈ نیشن جائیں گے, ہم اس کے دروازے پہ بیٹھے رہیں گے. جس طرح ہم یہاں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازوں پہ بیٹھے تھے, ہم اس سال یونائٹڈ نیشن کے دروازوں پہ بیٹھیں گے اور آخر ہم انصاف لے کر ہی دم لیں گے, چاہے کچھ بھی ہو. سب والدین اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں انصاف ملے گا. بالکل. میں آپ سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کو بنے ہوئے تو کتنے 6 مہینے ہو گئے, اس کو بنانے میں 4 سال لگ گئے, ایسے ہی کچھ تھا نا, بنانے میں 4 سال لگ گئے. اور یہ کوئی بہت کوئی بڑا مطالبہ نہیں تھا, کوئی دنیا سے ہٹکے کا کام نہیں تھا کہ یہ بنایا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور کلیئرلی اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ اتنا وقت کیوں لگا, کون سے وہ لوگ تھے جو اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے, کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اس پوری جدوجہد میں؟ ہم تو خود یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب کہ کیوں اتنا ٹائم لگا.
ہمیں اتنے زیادہ انصاف ملنے میں کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ اور ابھی بھی میں کہوں گی کہ ابھی بھی جو مطلب اس کمیشن میں جو رکاوٹیں بن رہی ہیں، ابھی بھی یہ مطلب جیسے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹری سے ہمیں صحیح جواب نہیں مل رہا، یا ہمیں کمیشن کا کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکل رہا. میں تو یہ بھی پوچھنے کو مطلب یہ ہوں کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ اچھا میں نے کہا نہیں کسی کی غلط فہمی ہوگی، اس لیے کہ جی میں فلکناز صاحبہ سے کہ ایسا مطلب اس چیز کو ختم کیا جائے گا. شاہانہ بی بی، میں فلکناز صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. فلکناز صاحبہ، آپ نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ جوڈیشل کمیشن کے سامنے ریکارڈ کرائی، اور ظاہر ہے اسی امید پہ کرائی ہوگی کہ باقی لوگ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں گے اور یہ کس نتیجے پر پہنچے گی. تو آپ کے کیا خدشات ہیں اس بارے میں؟ ہمیں 4 سال ہو گئے اس حادثے کو، لیکن ہم نے ہار نہیں مانی. ہمارے بچوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، ان کے معصوموں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، ہم آج بھی ان کے انصاف کے لیے کھڑے ہیں. ہم وہ عورتیں تھیں جو گھروں میں بیٹھتی تھی، باہر باپردہ عورتیں تھیں. ہم اپنے بچوں کے لیے عدالتوں میں ٹھوکریں کھائی ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں بار بار جا کے چیف جسٹس کے سامنے اپنا رونا رویا، اور بڑی مشکل سے ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا. اگر دیا ہے تو ہمارے دکھ نہیں دیا ہے. جو دکھ ہم گزار رہے ہیں، جو ہماری گھروں کی کنڈیشن ہے کہ اولاد کے بغیر ہم وہاں کیسے زندہ ہے، اسی دکھ کے یہی دکھ ہمارا حوصلہ ہے، یہی دکھ ہماری ہمت ہے. اس کے ساتھ ہم گئے ہیں اور ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. کون اس میں ڈیلے کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. آج تک اس میں ٹال مٹول ہو رہی ہے، حالانکہ ہم اپنی کمیشن سے مطمئن ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ ڈیلے والے لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور آرام سے سارا کچھ ہو جائے تو ہمیں کوئی اچھی رزلٹ ملیں گے. اگر اس کے باوجود ہمیں رزلٹ نہیں ملا تو ہم یونائٹڈ نیشن جانے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارے بچوں کا بہت دکھ ہے جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اس لیے ہم کبھی بھی اپنی ڈیمانڈ سے نہیں پیچھے ہٹ سکتے. ہمارا ڈیمانڈ کچھ بھی نہیں ہے، صرف انصاف. بالکل کوئی نہیں تھا جس نے آپ کا سہارا دیا، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ عوام ہو، بس آپ کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے. ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا، سیاستدان نے نہیں دیا. عوام جو ہے، عوام کو افسوس ہے، لیکن سب لوگ آتے ہیں 2 دن کے لیے افسوس کرتے ہیں. اب بھی جب ملتے ہیں اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا ساتھ مسلسل ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے دکھ کا اندازہ ہے اور یہی دکھ ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے، بیٹھنے نہیں دے رہی. شاہانہ بی بی، مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ نے ہمت پہ کر رہے ہیں. شاہانہ بی بی، آپ لوگ ظاہر ہے یہ جو ڈیلے کے حوالے سے آپ نے کانٹیکٹ بھی کیا ہوگا، جو جوڈیشل کمیشن کے فوکل پرسن ہیں ان سے بار بار آپ لوگ وہاں جا رہے ہوں گے، تو کیا وہاں سے کیا جواب مل رہا ہے؟ ہم تو جب لاسٹ ٹائم ہم ملے تھے، اس لیے کہ اس کمیشن کو بنانے کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے وہ جسٹس ابراہیم تھے. تو ان سے جب ہم نے لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بالکل مطلب مطمئن تھے. انہوں نے مطلب ہمیں بالکل پروف کے ساتھ یہ بتایا کہ میں نے جو ہے اس میں جو ہے وہ آرمی کے آفیسرز بھی بلائے ہیں، ملٹری والے جو ہیں وہ لوگ بھی میں نے اس میں کیے ہیں، اور جتنے بھی مطلب جو سپیریئر جو رینج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے مطلب کہ جو ہے وہ کمنٹس لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ان کو بلکہ یہ کہا، ہم نے کچھ لوگوں کے نام خود ان کو دیے تھے، تو ہم نے چاہا کہ ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو بھی بلائیں. تو انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ اگر آپ ان کے خلاف بھی اگر کوئی ثبوت یا کوئی ایسا ایویڈنس لا کے دیتے ہیں تو میں عمران خان تک کو بلا لوں گا. لیکن اگر اس میں ایسا ہو تو انہوں نے مطلب میرے کہنے کا مطلب سینس یہ بن رہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ہمیں پوری طرح انہوں نے سیٹسفائی کیا، اور انہوں نے مطلب حلف لے کے یہ کہا تھا کہ مطلب اس کمیشن میں آپ لوگوں کو بالکل انصاف ملے گا، اور اس کمیشن میں مطلب کوئی کہنا کہ اگر میں کسی سے ڈر جاؤں یا اس ٹائپ کی، سے کہ انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اور ہم بہت مطمئن ہیں، مطلب میں ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت مطمئن ہوں کہ کمیشن میں جو بھی کچھ مطلب ہے اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے پرابلم. لیکن اس کو جو روکنے والے لوگ ہیں اس کے اندر، جیسے اب جس سے کمٹ اگر لیے جا رہے ہیں تو وہ کمٹ اپنے کیوں نہیں دے رہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس وقت کے جو کور کمانڈر تھے اور باقی لوگوں نے تو اپنے کمنٹس دیے ہیں، تو کن کے کمنٹس رکے ہوئے ہیں؟ کوئی اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں؟
جی میں نے آپ کو کہا نا ڈیفینس منسٹری سے ان کو صحیح مطلب وہ رسپانس نہیں مل رہا. ابھی ان کے پتہ کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ ان کو ریکال کیا ہے, سب کو ریمائنڈر بھجوایا ہے کہ آپ ہمیں مطلب ٹائم دیں اور آپ مطلب اپنے کمنٹس آ کے لکھوائیں. تو ان کی طرف سے مطلب جو اخباروں میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہی آ رہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور ابھی ہم کوئی ایسے کمنٹ نہیں دے سکتے. تو آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو کیا پرابلم ہے. تو آپ وزیر دفاع سے بھی بات کر سکتی ہیں جو کہ ظاہر سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے, پرویز خٹک صاحب. مسئلہ پتہ کیا ہے یار, مطلب ان کو کیوں جانا چاہیے کسی کے پاس؟ ہاں نہیں دیکھیں I'm sorry, پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے نا. پاکستان کیا پچھلے 4.5 سالوں سے حالت جنگ میں ہے؟ سن لینا, پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے, یہ ان کا کہنا ہے. جب APS کا واقعہ ہوا تھا تب حالت جنگ میں نہیں تھا کیا؟ سر وہ سب کو چھوڑ دیں, وہ سب کو چھوڑ دیں, حالت جنگ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرا ایک بنیادی سوال ہے, اور مطلب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم زندہ قوم ہے, یار کس منہ سے ہم کہتے ہیں؟ صحیح بات. اور میرا سوال یہ ہے نا کہ حالت جنگ صرف ہمارے لیے ہے. بالکل صحیح. یہ صرف حالت جنگ صرف جب بھی مطلب جو بھی کمنٹ لے تو یہ حالت جنگ صرف ہمارے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں, یہ کیوں؟ کاش ہمارے پاس کوئی جواب ہوتا. یہ سوال ہے نا بہت بڑا. بالکل ہم کوشش کریں گے کہ وزیر دفاع سے بھی اس سلسلے میں بات کریں اور انہیں بھی کہیں کہ جو اگر پیرنٹس کی آپ لوگوں کی مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے تو ایک عام سا ایک مطالبہ تھا کہ خدا کے لیے بس ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور اس میں بھی اگر تاخیر ہو رہی ہے تو میرا خیال میں وہ بھی بن گیا, اس میں تو تاخیر نہیں, بن تو گیا لیکن سر بنا جس مقصد کے لیے تھا 6 ہفتے کی ٹائم دیا گیا تھا, اب 6 مہینے گزر گئے. بی بی بالکل آپ کا شکریہ ادا کرنا تھوڑا عجیب اب دیکھیں, اور اب میں آپ کی توجہ تھوڑی سی اور چیزوں پہ بھی دلاتی ہوں. اصل میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں صرف یہ کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ APS کے سانحے سے مطلب ہٹائی جا رہی ہے نا. اب دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے وزٹ کیا, ایک عمران خان نے شروع کے دنوں میں جب یہ سانحہ ہو گیا تھا تو عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ان شہید بچوں کے نام پہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ میں مطلب اس ان کے نام کروں گا. تو اس ٹائم نوشہرہ میں ایک یونیورسٹی بن رہی تھی, تو اسی وقت عمران خان نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نوشہرہ میں جو یونیورسٹی بن رہی ہے وہ شہداء APS کے نام سے مطلب منسوب کر دی جائے گی. تو اس سانحے میں چونکہ ہم جوڈیشل انکوائری کی مطلب اس مطالبے پہ لگے ہوئے تھے, ہمارے اور بھی مطلب جیسے ہم نشان پاکستان بچوں کے لیے مانگ رہے تھے, نشان حیدر, اس ٹائپ کی چیزوں میں پڑے تھے, تو ہمیں اس وقت اتنا مائنڈ میں نہیں آیا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ہے وہ نوشہرہ کی یونیورسٹی کا وزٹ کیا, تو آپ یقین کریں گے کہ اس میں کتنی افسوسناک بات سامنے آئی کہ وہاں پر UAT تو لکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا آرمی پبلک اسکول, شہداء آرمی پبلک اسکول کی وہ مطلب یہ لکھا ہوا ہے. تو مطلب کتنی شرمناک بات ہے کہ ابھی تک وہ کاغذوں میں یا ان چیزوں میں بھی نہیں آیا. میں ان کی یہ فائل لے کر آئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ یہ کیمرے میں نظر آئے کہ یہ دیکھ لیں. خیر بنیادی چیز ہے انصاف ملنا, یہ باتیں تو ثانوی ہیں میرا خیال. یہ تو نہیں بالکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور مطلب یہ نہیں ہے جی میرے بتانے کا مطلب یہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ مطلب ایسا ہر چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. جیسے بلیک ڈے کا نام پہ مطلب کہا گیا تھا کہ 16 دسمبر کو ایز اے بلیک ڈے ریکگنائز کیا جائے گا تمام مطلب اسکولوں میں, تمام دفتروں میں, سب کچھ. آپ یقین مانیں اس دفعہ کا جو 16 دسمبر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کس طرح ہوا, کہ نہ پروویژنل گورنمنٹ نے کوئی ایسے پروگرام کیے, نہ اس کو نہ ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس ہمیں ملا, ایون کہ کوئی ایک سنگل پرسن بھی آ کے ہمیں نہیں ملا, یا گورنمنٹ کا کوئی ایسا سنگل پرسن بھی آ کے اس نے اس بات کو ریئلائز نہیں کروایا کہ آج 16 دسمبر ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شرم کا مقام ہے حکومت کے لیے, بالکل ہونا چاہیے تھا. اسلام آباد میں جی آپ کو پتہ ہے میرا دل بالکل بھرا ہوا ہے. مجھے اس کیمرے کی توسط سے ایک موقع ملا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ملا ہے کہ میں سب اپنا دل کا بھڑاس نکال سکوں. پچھلے دنوں ایک اسکول میں, اسلام آباد کے اسکول میں شہید بچے کے نام پہ جو کیا گیا تھا پروگرام ہوا, اور اس میں سنا کہ اس ماں نے مجھے بتایا کہ اس اسکول میں بچے کا نام کا بورڈ نہیں تھا, بلکہ جو پہلا بورڈ لگا ہوا تھا وہی بورڈ جو گورنمنٹ ماڈل اسکول کے نام سے لکھا گیا تھا وہی بورڈ تھا. جب پتہ کرنے پہ پتہ کیا تو انہوں نے کہا ہماری کچھ پالیسیز ایسی ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اسکولوں کے جو بورڈ جو انہوں نے اسکول بچوں کے نام پہ کیے تھے, آہستہ آہستہ لوگوں کو بھلانے کے لیے, لوگوں کا مائنڈ ہٹانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. شاہینہ بی بی, ہم یہ چیزیں جو ہیں ریلیونٹ ہیں فی الحال, جب تک بنیادی چیز ہے انصاف, مین چیز تو انصاف ہی ہے. اس پہ توجہ دی جانی چاہیے. بورڈ لگ گیا یا
بورڈ نہیں لگ گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، کم از کم ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، اور ہم تو صرف آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، جہد میں بھی شریک ہیں، بالکل جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا تو ہم کیا چیز ہیں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب جب کہہ رہے تھے نا آپ کے وزیر دفاع کو کے پاس جانا چاہیے، یار کیوں؟ یار وزیر دفاع کے پاس تو یار کیا پشاور میٹرو میں تاخیر کا جواب نہیں ہے۔ آپ یار دیکھو یار خدا ایک سیکنڈ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں سن لیں، سوری اگر تھوڑی سی سخت باتیں بھی ہو جائیں تو ہونے دیں۔ یار مجھے پتہ ہے کیا یاد آتا ہے، حال میں ایک ملک میں ایک حملہ ہوا تھا، آپ کو پتہ یاد ہے؟ نیوزی لینڈ نام کے ملک میں کرائسٹ چرچ پر کتنے لوگ مارے گئے تھے یار؟ 55 ایسے۔ اب تو ایک ایسی مثال دے رہے ہیں یار میں دے رہا ہوں جس کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا یہ۔ یار دیکھو باس، جب آرمی پبلک اسکول کا ہوا تھا، ہاں صحیح ہے یار، بے وقوفی ہے میری، میں مانتا ہوں میری بے وقوفی ہے یار، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 4.5-5 سال بعد ہم بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہوں گے۔ ہاں آپ گانے بنا لو یار، گانے بنا لو، نیشنل ایکشن پلان پورا بن گیا، ابھی چھوڑو نیشنل ایکشن پلان یار، یہ نیشنل ایکشن بڑی باتیں چھوڑ دو۔ تو ایک سمپل مطالبہ تھا ان کا، میں ایک تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں، کل میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہ ایسی بات چھڑی آرمی پبلک اسکول کی، تو میں نے کہا کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ والدین کہ کیا مطالبات ہیں؟ انہوں نے کہا کیا مطالبات ہو سکتے ہیں، وہ جن لوگوں نے کیا تھا ان کو تو مار دیا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا۔ کہاں ساتھ دیا؟ 16 دسمبر کو گانے بج جاتے ہیں، اینکر اسکول یونیفارم میں آ جاتے ہیں، ڈی پیز کالی ہو جاتی ہیں اور ایک ہیش ٹیگ ہوتا ہے نیور فرگیٹ نیور فرگیٹ نیور فرگیٹ۔ ہاں بھاڑ میں جائے یہ سب کچھ، صحیح بات ہے۔ یہ اگر کہیں بھی ہوتا نا وہ سب چھوڑ دیں یار، نیوزی لینڈ چلے صحیح ہے، میں نے بڑی مہنگی مثال دے دی ہے، مان لیا میں نے یار، ہاں وہ انسان کے بچے ہیں، ہم کچھ اور ہیں، کہیں اور ہوتا ہے یار، کیا پورا ملک نہیں ہل گیا ہوتا؟ نہیں، اچھا چلے صحیح ہے، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ 2050 میں بھی آپ اسی طرح کی باتیں کیجیے گا۔ پیر کو دوبارہ حاضر ہو کے دیجیے۔ خدا حافظ۔